بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ پہلے پاکستان، آج کے کالم کا عنوان ہے خواب جس کی تعبیر کے لیے ہمارے آباء و اجداد خون میں نہائے تھے۔ ناظرین، مہنگائی کا شور مچانے والی اپوزیشن کا دور حکمرانی ہم پاکستانیوں نے دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، جبکہ عمران خان وہ قوم پرست لیڈر ہے جس نے حکمرانی کے دوران اور حکمرانی کے بعد بھی قومی لٹیروں کا سکون برباد کر رکھا ہے۔ قوم کے سنجیدہ مزاج لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان سے کون مخلص ہے اور کون یہود اور ہنود کا درباری ہے۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کو اسرائیل کا ایجنٹ کہتے نہیں تکتے تھے، لیکن آج بیٹے کی وزارت اور سرکاری مراعات نے ان کی زبان کو تالے لگا دیے ہیں۔ وہ ذاتی مفادات پر قومی عظمت اور وقار قربان کر بیٹھے ہیں۔ پی ٹی وی کے احمد قریشی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور ایک اور اہم شخصیت کے اصرار پر اس نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ اسرائیلی صدر نے خود تصدیق کی، لیکن قوم کے منافق ملا خاموش ہیں۔ کسی دینی جماعت نے امریکی غلام حکومت سے سوال تک گوارا نہیں کیا۔ کہاں ہے سراج الحق؟ کہاں ہے تحریک لبیک کے علم بردار؟ کہاں ہے پاکستان عوامی تحریک کے تار القادری؟ کہاں ہے مولانا طاہر اشرفی؟ کیا ان کو امریکی سام سونگ گیا ہے؟ کیا وہ بھول گئے ہیں کہ بابائے قوم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں گھونپا گیا خنجر ہے، ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہی بات ذوالفقار علی بھٹو نے کہی تھی اور یہی بات عمران خان کہہ رہا ہے۔ لیکن یہود اور ہنود کے کمبخت پرستار خاموش ہیں۔ اس لیے تو سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو بلوچستان میں عوام نے بلدیاتی انتخابات میں مکمل طور پر مسترد کر کے آزاد امیدواروں کا انتخاب کیا۔ پاکستان کی عوام نے نام نہاد پارلیمانی جمہوریت کو مسترد کر دیا ہے۔ میں نے گزشتہ سال ایک کالم میں لکھا تھا کہ پاکستان میں صدارتی نظام وقت کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی، پاکستان عوامی تحریک اور تحریک لبیک افرادی قوت پر مشتمل منظم مذہبی اور قومی سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن ان کی سیاسی پرواز تنہا اور ذاتی مفادات کے گرد طواف کر رہی ہے۔ بات تو نفاذ اسلام اور نفاذ نظام شریعت کی کیا کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اگر یہ مذہبی قیادت اپنے بیانیہ سے مخلص ہے تو ریاست مدینہ کے قیام کے لیے تحریک انصاف کے دستے بازو کیوں نہیں بن جاتے؟ اس میں کوئی شک نہیں
کہ جماعت اسلامی مخلوق خدا سے محبت کرنے والی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے۔ قدرتی آفات کا شکار دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جماعت اسلامی نے کبھی سرحدوں کی پرواہ نہیں کی اور جہاں تک ممکن ہو سکا دین مصطفیٰ کے علمبردار ہونے کا حق ادا کیا۔ اگر جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن اور سنت کی حکمرانی ہو تو جماعت اسلامی کے سابق امیر مرحوم سید منور حسین نے فرمایا تھا کہ عمران خان کی داڑھی نہیں، لیکن وہ بہت داڑھی والوں سے اچھے مسلمان ہیں۔ مرحوم نے درست فرمایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان، خان عبد القیوم خان اور تحریک پاکستان کے دوسرے کئی قائدین کی بھی داڑھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے دین مصطفیٰ کے پروانوں سے محبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ اگر جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ مرحوم منور حسین نے غلط کہا تھا تو انہیں سابق امیروں کی فہرست سے نکال دیں، لیکن اگر تسلیم کرتے ہیں کہ مرحوم نے درست فرمایا تھا تو سراج الحق اس حقیقت بیانی کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ عمران خان کا خواب ریاست مدینہ، اس لیے اس خواب کی تعبیر کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر عمران خان کو علیم خان اور جہانگیر ترین جیسے آستین کے سانپوں سے بچائیں۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری پاکستان میں دین مصطفیٰ کے علمبردار تحریک کے قائد ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ یثرب سے مدینہ تک کے سفر میں سرور کائنات کو منافقوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں 40 سال کا عرصہ لگا تھا۔ اگر ڈاکٹر طاہر القادری چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی مدینہ کی شان اپنا لے تو انہیں پاکستان آنا چاہیے، عملی طور پر میدان عمل میں اترنا چاہیے، لیکن طاہر القادری مغرب میں بیٹھ کر پاکستان میں ماڈل ٹاؤن کے ان قاتلوں کی حکمرانی کا تماشا دیکھ رہے ہیں جنہوں نے خواتین اور بچوں سمیت پاکستان کی سرزمین پر خون بے دردی سے بہایا تھا۔ آئیں اور ماڈل ٹاؤن کے شہداء اور قاتلوں سے ان کے ظلم و جبر کا حساب لیں۔ 25 مئی کو اسلام آباد میں وہ خونی کھیل کھیلنے والے تھے۔ 25 مئی کو اسلام آباد میں وہی ظالم اور جابر حکمران خونی کھیل کھیلنے والے تھے، لیکن کھلاڑی جان چکا تھا، اس لیے اس نے قومی لٹیروں کا ہر داؤ ناکام بنا دیا۔ وہ طاہر القادری نہیں کہ ریاست مدینہ کے لیے پاکستان میں زندہ ہیں، وہ طاہر القادری نہیں، عمران خان ہیں۔ وہ ریاست مدینہ کے لیے پاکستان میں زندہ ہیں اور پاکستان ہی میں دفن ہوں گے۔ اگر علامہ طاہر القادری پاکستان میں دین مصطفیٰ کی علمبرداری اور ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے خون کا حساب وقت کے منافقوں اور یزیدی غلاموں سے لینا چاہتے ہیں تو آئیں، پاکستان واپس آئیں، دین مصطفیٰ کے علمبرداروں کے دست و بازو بن جائیں۔ قیام مدینہ کے دور میں کوئی فرقہ بندی اور فرقہ پرستی نہیں تھی۔ آج بھی شان پاکستان کے لیے اگر مذہبی طبقہ
اگر مذہبی طبقہ پرستی کو بالا طاق رکھ کر تحریک انصاف، جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور پاکستان عوامی تحریک ریاست مدینہ ثانی کا علم سر بلند کر لیں تو پاکستان کے منافق اپنی موت آپ مر جائیں گے، اور قوم موروثی سامراج کے غلاموں، خود پرست نام نہاد سیاسی وڈیروں سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہی وہ خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے ہمارے آبا و اجداد خون میں نہائے تھے۔ عزیزان پاکستان، اگر آپ کو قلم قافلہ ادب چینل کی یہ حق بیانی تسلیم کرتے ہیں کہ یہی سچائی اور یہی حق ہے، تو قلم قافلہ کا یہ چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، گھنٹی بجائیں، تاکہ ایسے ہی کالم آپ کے ان باکس میں آئیں اور ہم مل کر اس خوبصورت پاکستان کے لیے اپنے مذہبی جذبات میں، دین مصطفیٰ کی علمبرداری میں اور سرور کائنات سے عشق میں ریاست مدینہ ثانی کے خواب کی تعبیر کے لیے آگے بڑھیں، اس لیے کہ پاکستان ہماری شان اور ہماری پہچان ہے۔ ہم پاکستان سے ہیں، ہم سے پاکستان ہے، ہمارا جینا اور مرنا پاکستان میں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔